السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم بنائیں گے آلو گاجر کی سبزی۔ سب سے پہلے میں نے اس کو چھیل کے جو ہے وہ دھو لیا ہے، پھر میں نے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ میں نے کٹنگ کر لی ہے۔ آپ چاہیں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ آلو اور گاجروں کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے جو ہے وہ پین کو جو ہے وہ چولہے کے اوپر رکھ کے چولہا جو ہے وہ میں نے جلا دیا ہوا ہے۔ اس کا پانی جو ہے وہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس کو گرم کرنا ہے۔ پھر میں نے اس کے اندر 1.5 کھانا پکانے کا جو چمچ ہوتا ہے وہ گھی کا شامل کرنا ہے۔ گھی کے اندر ہی ہمارا سالن جو ہے یہ مزیدار جو ہے وہ بنے گا۔ پھر اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گھی کو گرم کرنا ہے تاکہ اس کا کچا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنے 2 لارج سائز کے باریک کٹے ہوئے پیاز جو ہے وہ اس کے اندر شامل کرنے ہیں اور اس کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھنائی کرنی ہے۔ بھنائی پہ ہم نے کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کرنا۔ اور جب یہ لائٹ براؤن کلر کے ہو جائیں گے تو ہم نے اس کے اندر 4 جو ہیں وہ سبز مرچوں کو اور 1 ہم نے اس کے اندر ٹماٹر جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ اس ٹائم پہ آ کر تو گھی کے اندر جو ہے وہ ٹماٹر جو ہے وہ جلدی گل جاتا ہے اور مسالے کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے یہ جو ہے مکس ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے اس کے اندر آدھا چمچ جو ہے وہ ہلدی کا شامل کرنا ہے اور اس کو ہم نے آدھے منٹ کے لیے جو ہے وہ اس کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھنائی کرنی ہے۔ ہلدی کو اس طرح اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا ایک فلیور ہوتا ہے وہ آپ کو کلیئر نظر آئے گا۔ پھر ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ 1 چمچ جو ہے وہ ریڈ مرچوں کا ہم نے شامل کرنا ہے، آدھا چمچ جو ہے وہ ہم نے نمک کا شامل کرنا ہے اور اس کی ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھنائی کرنی ہے۔ اور جتنی آپ جو ہے وہ اس کی بھنائی کریں گے آپ کا سالن جو ہے وہ اتنا ہی مزیدار بنے گا۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ آدھا چمچ ریڈ کٹی ہوئی مرچوں کا شامل کریں گے اور آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم پہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے اور پیاز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ مزید گل جائے۔ اور پھر جب یہ آئل چھوڑ دے گا، اچھے طریقے سے پک جائیں گے پیاز، تو ہم نے اس کے اندر آلو اور گاجر دونوں کو جو ہے وہ اکٹھا اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پکانا ہے، اس کی ہم نے بھنائی کرنی ہے۔ آپ 5 منٹ کر لیں، 10 منٹ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے 1 کپ پانی کا شامل کرنا ہے اور ہم نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی سرفیس کو ٹھیک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو ہم نے جو ہے وہ 20 منٹ کے لیے بالکل لو ٹو میڈیم آنچ پہ جو ہے وہ ہم نے اس کو پکانا ہے اور بہت ہی مزیدار قسم کا جو ہے یہ سالن بنے گا۔ آپ آگے جائیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ 20 منٹ کے بعد اس کو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں آلو جو ہیں وہ تقریباً گل گئے ہوئے ہیں اور گاجریں بھی جو ہیں وہ گل گئی ہوئی ہیں۔ پھر ہم اس کے اندر 1.5 اپنا کھانا پکانے کا چمچ جو ہے وہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے، کیونکہ خشک ہونے کے بعد یہ بالکل ڈرائی سا سالن بن جاتا ہے اور اس کی کوئی گریوی جو ہے وہ ہمیں صاف نظر نہیں آتی۔ بلینڈر میں ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اور یہ اس کا پیسٹ جو ہے وہ ایک بن کر تیار ہے۔ چمچ کی مدد سے جو ہے وہ ہم نے اس کو سارا اکٹھا کر کے جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے اور اپنے برتن کو جو ہے وہ صاف کر لینا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا گریوی سا اور کتنی سالن کے ساتھ ساتھ کتنی زیادہ گریوی آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گی۔ پھر اس کے بعد آدھا چمچ جو ہے وہ ہم میتھی کا شامل کریں گے۔ میتھی آپ کوئی بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے اندر آدھا چمچ جو ہے وہ ہم نے خشک دھنیے کا شامل کرنا ہے اور ہم نے اس کو آدھا منٹ پکانے کے بعد یا 1 منٹ پکانے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے۔ پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کرنا ہے اور دیکھیں کہ سبزی کے ساتھ ساتھ کتنی زیادہ گریوی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار قسم کا سالن جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو پھر اس کو جو ہے وہ دھنیے کے ساتھ میں نے جو ہے وہ گارنش کر لینا ہے، فریش دھنیے کے ساتھ، اور یہ بہت ہی خوبصورت قسم کی آلو اور گاجر کی سبزی جو ہے وہ پک کر تیار ہے۔ اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔